علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو ماہ ربیع النور کی اس مبارک اور متبرک شب کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کی رات بہت عظیم اور مقدس رات ہے۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ محترم سامعین، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل تقریباً ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، 550 سال کا عرصہ۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے تھے، لیکن اس 550 سال کے عرصے میں جتنی بے حیائیاں اور برائیاں تھیں سب منظر عام پر آ چکی تھی۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے حالات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی، جانور اور انسان میں کچھ بھی فرق نہیں تھا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل، اللہ اکبر، حالات تو اتنے گئے گزرے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، بیوہ عورتوں کا کوئی وجود ہی نہیں، انہیں اپنے معاشرے سے الگ کر دیا جاتا تھا، بلکہ حالات تو ایسے تھے کہ بیوہ عورتوں کو مار دیا جاتا، بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر بچی کا نکاح ہو جائے تو انہیں جائیداد میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، میراث سے انہیں محروم کر دیا جاتا۔ وہ یہ سمجھتے کہ ہمارا مال یہ دوسرے کے گھر میں کیوں جائے۔ یہاں تک کہ لوگ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، باپ اور بیٹے کے درمیان جو عزت والا جو رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایسی برائیاں جنم لے چکی تھی جنہیں ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا، جس کے گھر میں بچی کی ولادت ہو جائے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے گھر میں منحوسیت چھا گئی ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں جبکہ یتیموں کو سہارا کی ضرورت تھی، مظلوم اپنی امداد کے لیے کسی کو تلاش کر رہے تھے، جن پر ظلم کیا جاتا
وہ آسمان کی جانب اٹھا کر کے دعا کرتے تھے مولا کسے نازل فرما دے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ ایسے پرفتن ماحول میں انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے، بیٹیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے، عورتوں کو ان کا حق دلانے کے لیے، بیواؤں کا سہارا بن کر کے، یتیموں مسکینوں کا ماوا اور ملجا بن کر کے اس کائنات میں آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ اب میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں، بیوی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ مجھے جب حمل ہوا تو میرا حمل عام حملوں کی طرح نہیں تھا۔ رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی، جب مصطفیٰ کریم کا نور میرے بطن میں منتقل ہوا تو میرا معاملہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ حاملہ عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد، بدن کا بھاری ہو جانا، کچھ کام نہیں کر پانا، تکلیفیں اٹھانا، مصیبتوں کو جھیلنا، تکلیفیں برداشت کرنا، کپڑے نہیں دھل پانا، یہ ساری پریشانیاں بیوہ عورتوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ لیکن حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تکلیفوں سے پاک تھی۔ آمنہ کہتی ہے کہ پہلا ماہ تھا رجب کا مہینہ، لیکن میرے ساتھ عجیب عجیب حالات پیش آئے۔ جنت کی حوروں کی نغمے میں سنا کرتی تھی۔ جب مصطفیٰ کریم کا نور میرے بطن میں منتقل ہوا، میں جنت کے حوروں کی نغمے سنا کرتی تھی۔ میرے گھر کے چھت پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فرشتے ٹہل رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے نور کی بارش میرے گھر میں اتر رہی ہے۔ اور جب شعبان کا مہینہ آیا، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت ابراہیم تشریف لائے اور کہا کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، کائنات کا دولہا تیرے گود میں آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، تیرے گود میں کائنات کا دولہا تشریف لانے والا ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو سیدنا جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت تیرے گود میں دی جا رہی ہے۔ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، کائنات کا بادشاہ تیرے گود میں آنے والا ہے۔ اور جب شوال کا مہینہ آیا، حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے ایک جھنڈے کو بلند کر کے رکھا تھا اور وہ کہہ رہے تھے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں جو بچہ آنے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ کائنات کا سردار ہوگا اور اس جھنڈے کے ذریعے سے وہ کائنات میں اللہ کی وحدانیت کو بلند کرے گا۔ اور جب ذی قعدہ کا مہینہ آیا، حضرت آمنہ کہتی کہ میں نے عجیب عجیب معاملات دیکھے، عجیب عجیب کمالات دیکھے۔ جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آسمان کے ساتوں طبقوں کو بیٹھ کر کے میں دیکھ لیا کرتی تھی۔ اور جب محرم کا مہینہ آیا، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں نے جبریل کی آواز سنی، جبریل کی آواز سنی۔ ابھی 2.5 مہینے باقی ہے آقا کائنات علیہ السلام کی آمد، لیکن اس سے پہلے تیاریاں دیکھیں، یہ تیاریاں کوئی اور نہیں کروا رہا، یہ کائنات کا خالق پروردگار عالم اپنے محبوب کی آمد کی تیاریاں کروا رہا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی کہ جب محرم کا مہینہ آیا تو میں نے دیکھا، میں نے جبریل کی آواز سنی، وہ فرشتوں کو صف بصف کھڑے کر رہے تھے کہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کائنات کا عظیم شہنشاہ یہاں پر آنے والا ہے۔ اور محرم کے مہینے میں کئی انبیاء کرام کی آمد ہوئی، ہر آنے والا یہی کہتا کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں جو بچہ آنے والا ہے اس کا نام محمد ہوگا، دنیا کی امانت تیرے گود میں آنے والی ہے، کائنات کی جان تیری گود میں ہے، ہر ایک کی روح تیری گود میں ہے، بلکہ ایمان کی روح بھی تیری گود میں ہے، ایمان کی جان تیری گود میں ہے، رب کائنات کی رضا تیری گود میں ہے، یتیموں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، بے سہاروں کا سہارا آمنہ کسی اور کے گود میں نہیں بلکہ تیری گود میں ہے، آدم کی بشارت تیری گود میں ہے، ابراہیم کی دعا تیری گود میں ہے، اسماعیل کی استقامت تیری گود میں ہے، موسیٰ کا جلال تیری گود میں ہے، ایوب اور یعقوب کا صبر تیری گود میں ہے، زکریا کا کمال تیری گود میں ہے، یحییٰ کی قربانی تیری گود میں ہے، سلیمان کی حکومت تیری گود میں ہے، داؤد کی لہن داؤدی تیری گود میں ہے۔ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری گود سے کائنات کا ایک عظیم شہنشاہ اس کائنات میں جلوگر ہونے والا ہے۔
جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی آمد نہیں ہوئی، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ ماہ سفر میں تو میرے حالات ایسے تھے کہ جب میں کسی سخت کھردرے پتھر پر بھی اپنے قدم کو رکھ دیا کرتی تو اللہ تبارک و تعالی اس پتھر کو میرے لیے موم بنا دیا کرتا تھا۔ جب ماں کا یہ عالم ہے، جب بیٹا بطن مقدس میں ہے، تو ایسی صورت میں جب ماں کے لیے یہ عالم ہے تو سوچئے اس کائنات کا دولہا جب اس کائنات میں تشریف لائے گا اس کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ماہ سفر گزر گیا، اب اے عاشقو دل کو سنبھال کر کے بیٹھو، جس مہینے میں ہم اور آپ داخل ہیں یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ ربیع النور کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں تاریخ پیدائش کو لے کر کے، 8 ہے کہ 18 ہے کہ 9 ہے، لیکن ماہ ربیع الاول ہے، اتنا تو سب کا فائنل ہے نا۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، لیکن ماہ ربیع النور میں صاحب قرآن کا نزول ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر عشق کی نگاہ سے دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ ربیع النور کا یہ جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ قرآن کو برکتیں ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کی زبان سے وہ قرآن ادا ہوئے تبھی قرآن ہم کو ملا، ورنہ قرآن تو پہلے لوح محفوظ میں تھا۔ یہ کائنات پہ قرآن آیا کب؟ جب مصطفیٰ اس کائنات پہ تشریف لایا، اس کے بعد قرآن ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آیا ہے۔ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ ربیع النور کا مہینہ شروع ہو گیا، پہلی شب ہے ماہ ربیع النور کی۔ وہ کہتی ہیں کہ فرشتوں کی آمد میرے گھر پہ شروع ہو گئی۔ حفت الملائکۃ فی حجرتی، میرے گھروں کو فرشتوں نے، میرے گھر کو فرشتوں نے گھیر لیا۔ اور اللہ اکبر، دوسری شب، تیسری شب، چوتھی، پانچویں شب آئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میری حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ میں رات میں اگر نگاہ اٹھا کر کے دیکھتی تو ایسی روشنی پھیلتی کہ گھر کے دیوار کو چیر کر کے، دروازے کو چیر کر کے میں اپنے گھر پر بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ یہ بطن مقدس میں مصطفیٰ کریم ہے، تو برکت یہ ہے کہ ماں محل میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے جب کائنات کا دولہا آیا اس کا عالم کیا ہوگا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے چھٹی شب آئی، یہاں تک کہ 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں شب آ گئی۔ آج کی شب یہ شب ولادت ہے۔ چلو ہم تصور میں آمنہ کے گھر میں چلتے ہیں، آج شب ولادت میں ہم آمنہ کے گھر میں چلتے ہیں کہ شب ولادت میں ماحول کیسا تھا۔ میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا شب ولادت میں جو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میرا بدن بوجھل ہو گیا، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری روح میں مزہ آ گیا ہے۔ شب ولادت ہے، وہ کہتی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ روح میں مزہ آ گیا ہے۔ اور حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ اگر میرا بیٹا محمد 9 مہینے کیا 9 سال بھی اگر میرے بطن میں رہتا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جب عورتیں حاملہ ہوتی ہے اور پیٹ میں بچہ یا بچی ہوتی ہے تو عورتوں کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جلدی سے بچے کی ولادت ہو جائے، کافی تکلیف پریشانی عورتوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن حضرت آمنہ کہتی ہے میرا من ایسا کرتا تھا کہ میرے گود میں محمد مصطفیٰ کریم 9 سال بھی رہے تب بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اللہ اکبر، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 12ویں شب میں مبارکبادی دی جا رہی ہے کہ آمنہ تو جس بچے کو جننے والی ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ جس کو تو نے جنا کائنات میں ایسی کوئی عورت بنی ہی نہیں جو تیری جیسے بچے کو جن کر کے بتا دے، اور اللہ نے ایسی کسی عورت کو پیدا ہی نہیں فرمایا کہ آمنہ وہ تیری طرح بچہ جن کر کے بتائے، کیونکہ
تیرے بطن سے جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے وہ کائنات کا سب سے خوبصورت بچہ ہوگا. میں بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس ماحول کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ میری کیا اوقات ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بچہ کہوں. وہ تو ہمارے آقا ہیں، وہ تو سردار ہیں، ان کے قدموں کی دھول یہ ہمارے آنکھوں کے لیے سرما ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں وہ ماحول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت آمنہ کو جو بشارت دی جا رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ ایک شعر آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھر آنے سے، دو جہاں ہوا روشن یا آپ کے گھر آنے سے. کائنات میں ظلمت و تیرگی تھی، کائنات میں اندھیرا پن چھا گیا تھا. اس کائنات کو روشن کرنے والا آمنہ کا لال 12ویں کی شب میں اس کائنات میں تشریف لایا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ظلمت و تیرگی کائنات سے ہٹ گئی، یہ کائنات روشن ہی روشن ہو گئی. تو حضرت آمنہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں. 12ویں شب ہے، جنت کی حوریں ترانہ گا رہی ہے. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. آپ اس کو صرف شعر نہ سمجھیں، یہ شعر حقیقت میں شعر نہیں ہے بلکہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات کو اس شعر میں پرویا گیا ہے. جو آمنہ بیان کرتی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنت کی حوریں ترانہ گا رہی ہے. اور سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ رات کا کچھ حصہ گزرا، اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کے دروازے سے 3 عورتیں آ گئی، جبکہ میرا کسی کے گھر میں جانا بہت کم تھا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں بیوہ تھی اور میں کسی کے گھر پہ آنا جانا کرتی نہیں، لیکن اچانک 3 عورتیں میرے گھر پر آ گئی. یہ 3 عورتیں کون تھی؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. پوچھنے پر پتا چلا ایک کہہ رہی ہے میں حوا ہوں، دوسری کہہ رہی ہے میں مریم ہوں، تیسری کہہ رہی ہے میں آسیہ ہوں. آج تو حالات ایسے ہیں، عورت اگر حاملہ ہو جائے، بچے کی ولادت ہونا شروع ہو جائے یا ولادت کا ٹائم آ جائے، لوگ دایا کو ڈھونڈتے ہیں نا کہ دایا آ جائے صاف صفائی کرنے کے لیے، یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نرس وغیرہ یہ سب کام کریں. آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے بچے کی ولادت ہونے جا رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کائنات کی ماں حضرت حوا کو حضرت آمنہ کے پاس بھیج رہا ہے، جنتی عورت حضرت آسیہ کو حضرت آمنہ کے گھر میں بھیج رہا ہے. اور اپنے وقت کی بطول، اپنے وقت کی پاکیزہ عورت، وہ عورت جس کی شان میں میرے رب نے سورہ مریم کو نازل فرمایا ہے، جس کی طہارت کو میرے رب نے بیان فرمایا ہے، جس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اس عورت کو یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دایا بنا کر کے میرا رب آمنہ کے گھر میں نازل فرما رہا ہے. اور اللہ اکبر، حالات ایسے ہیں. بیوی آمنہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ اچانک رات کے آخری پہر میں، یعنی کہ صبح صادق کے وقت، یہ عورتیں میرے گھروں میں ہیں، میرے گھر میں ہیں، اچانک میری نگاہوں کے سامنے ایک روشنی جگمگائی. روشنی جگمگائی، میں روشنی کی جگمگاہٹ میں گم ہو گئی. میرا بیٹا محمد رسول اللہ کائنات میں آ چکا تھا، مجھے پتا بھی نہیں چلا. اور جب میں اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تو میں حیرت میں ڈوب گئی. مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. میرا بیٹا محمد عام بچوں کی طرح نہیں ہوا تھا، بلکہ میرا بیٹا محمد جب اس کائنات میں آیا سب سے پہلے سجدے میں چلا گیا تھا. اور میں دیکھ سجدے میں گیا ہوا ہے، میں تو خوشی سے جھوم اٹھی. میرا گھر معطر ہو چکا تھا، میرا گھر منور ہو چکا تھا، میرے گھر میں خوشبو پھیل چکی تھی. اور حضرت حوا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مریم کہتی ہے اے آمنہ، ہم کو تیرے بچے کو چھونے دے، ہم اس کو چھو کر کے اپنے آپ کو معطر کرنا چاہتی ہے. یہ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ اکبر. جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس
कायनात में तशरीफ लाए। हजरत आमिना कहती है कि मैं क्या देखती हूँ कि 3 फरिश्ते आसमान से उतरे और मेरे बच्चे को उठा करके लेकर के चले गए। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरा इतना हसीन और जमील वाला बच्चा, जिसको देख करके दिल को करार मिल जाए, जिसको देख करके दिल को सुकून मिल जाए, जिसको देख करके बेसुकूनों को सहारा मिल जाए, बेसहारों को सहारा मिल जाए, ऐसा मेरा बेटा आया हुआ तो था, लेकिन अचानक 3 फरिश्ते उठा करके लेकर के चले गए। मैं परेशान हो गई। आखिर मेरा बेटा गया तो कहां गया? गैब से आवाज आई, आमिना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरे बेटे को अनकरीब तेरे पास तेरे हवाले कर दिया जाएगा। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानी दुनिया में लेकर के ले जाया गया और फरिश्तों को बताया गया, ऐ फरिश्तों, अब कायनात का शहंशाह आ चुका है, अपने शहंशाह को देखो, ये तुम्हारे शहंशाह है, ये तुम्हारे सरदार है, ये कायनात के सरदार है। कायनात के हर मखलूक को यह बात बताई गई, दरिंदों को बताई गई, परिंदों को बताई गई, यहां तक कि दरख्तों को, शजर को, हजर को और समंदर में रहने वाली मखलूक को, कायनात के हर शय को यह बता दी गई। क्या बता दी गई? आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। अब नई हुकूमत आ चुकी है, अब किसी की हुकूमत नहीं रहेगी, अब यहां से ये नई हुकूमत है और ये हुकूमत ऐसी रहेगी, ये हुकूमत कयामत में भी बाकी रहेगी। और जब मैदान महशर कायम होगा, मेरा रब अपने महबूब की हुकूमत का ऐलान फरमाएगा, फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हजरत आमिना कहती है कि फरिश्ते उठा करके लेकर के चले गए। थोड़ी देर में मेरा मुस्तफ़ा करीम मेरी निगाहों के सामने आया। अब जो बातें मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। हजरत आमिना कहती है कि मेरा बेटा मकहूल पैदा हुआ, मखतून पैदा हुआ, मलफूफ पैदा हुआ। मकहूल का मतलब यह होता है कि सुरमा लगाने की जरूरत नहीं, सुरमगी आंखें पैदाइश ही मेरे बच्चे की थी। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको तैयार किया जाता है, गंदगी को साफ की जाती है, लेकिन अल्लाह के रसूल को नहलाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि गोया मेरे आका इस कायनात में तशरीफ लाए, ये बताते हुए तशरीफ लाए, मुझे नहलाने की जरूरत नहीं है, मैं कायनात को पाकीज़ा करने के लिए आया हूं। मकहूल आए, सुरमा लगा हुआ था। हजरत आमिना कहती है मेरा मुस्तफ़ा करीम मखतून था, खतना शुदा। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम खतना शुदा इस कायनात में तशरीफ लाए। मलफूफ, हजरत आमिना कहती है कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई, मुस्तफ़ा करीम इस कायनात में आया, फरिश्ते उठा करके लेकर के चले गए। उसके बाद जब मैं देखती हूं तो रेशम के नरम कपड़ों के बीच में मेरा बेटा लपेटा हुआ था, यह बताने के लिए मुझे कपड़े पहनाने की जरूरत नहीं है। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में आम बच्चों की तरह नहीं आए। अब आओ मैं आपको बताऊं कि इतनी देर तक आपने जो सुना ये क्या थी? ये मुस्तफ़ा करीम की आमद का एक नजारा तो था। अल्लाह ने फरिश्तों की टीम को तैयार कर दिया था, हजरत हव्वा को भेज दिया था, हजरत मरियम को भेज दिया था, हजरत आसिया को भेज दिया था। फरिश्तों की आमद होते रही। माह रजब से लेकर के माह रबीउन नूर तक 3 महीने तक फरिश्ते भी आए, अंबिया भी बशारत देते आए, और ये सब ये बात कहते रहे कहते रहे कहते रहे कहते रहे। अगर कोई तुमसे पूछे मुस्तफ़ा की आमद में खुशी मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, आमिना की वो सारी बातें बता देना जो आमिना ने महसूस किया था। अब पता चलेगा कि खुशी मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए। कायनात का दूल्हा, परवरदिगार आलम का एक अजीम बंदा, कायनात का अजीम शहंशाह, कायनात का अजीम हुक्मरान, जिनके सदक़े में अल्लाह ने जन्नत बनाई, जिनके सदक़े में मेरे रब ने कायनात को बनाई, जिनके सदक़े में मेरे रब ने आसमान को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, वो कायनात का अजीम शहंशाह आ चुका था। बेवाओं को सहारा मिल चुका था, यतीमों का मामा आ चुका था, औरतों को उनके हुकूक दिलाने के लिए एक अजीम बादशाह आ चुका था। और फिर हालात देखें आप, उसके बाद औरतों के हुकूक भी अदा किए गए, और इस तरीके से अदा किए गए, मेरे आका फरमाते कि अगर किसी ने अपनी एक बेटी को पाला पोसा, उसका निकाह करा दिया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जमानत देता हूं, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। पहले बेटियों को मनहूस समझा जाता था,
آج میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے پابندیاں عائد کر دی. انہیں اسلام سے پہلے کے حالات پڑھنے چاہیے. اسلام نے پابندیاں عائد نہیں کی، بلکہ اسلام نے تمہیں تو وہ مقام دیا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اگر تم ماں بن جاؤ اللہ نے تمہارے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے. یہ کائنات کے داتا کے آنے کے بعد تو ہوا. یتیموں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. میرے آقا فرماتے کہ تم یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. یہ کائنات کے آقا کی ولادت کی شب ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اب عرب کے حالات کیا تھے؟ عرب کا دستور ایک یہ تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد، خاص کر کے شہر میں، گاؤں دیہات میں نہیں، جب شہر میں بچے کی ولادت ہوتی تو وہ فوراً اپنے بچے کو کسی دیہات کی دائی کے حوالے کر دیتی، تاکہ دیہات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، تر و تازہ ہوائیں بچے کو لگے اور بچہ تر و تازہ رہے، بیمار نہ ہو. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن، میں دن کہوں کہ رات کہوں، جب میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے تو کیا کہوں، کیونکہ رات و دن دونوں جھگڑ پڑے. اس لیے رب نے ایسے وقت کا انتخاب فرمایا کہ رات بھی خوش ہو جائے، دن بھی خوش ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آمنہ کا لال رات میں آیا تھا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ آمنہ کا لال دن میں آیا تھا، بلکہ میرے مصطفیٰ رات میں بھی آئے تھے، دن میں بھی آئے تھے. جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اس دن حالات یہ تھے کہ پورے عرب میں صرف اور صرف لڑکوں کی ولادت ہوئی، ایک بھی لڑکی نہیں ہوئی تھی. اور جب دیہات کی عورتوں کو پتا چلا کہ اس بار تو خاص کر کے مکہ شہر میں بہت سارے بچے ہوئے ہیں، اور دیہات میں قحط سالی کی وجہ سے لوگ کافی پریشان تھے، عورتیں پریشان تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ یہ شہر کے بچوں کو لے کر کے جاتے، ان کی پرورش کرتے، دودھ پلاتے، اور ان کو اجرت مل جایا کرتی تھی. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ قبیلہ بنو سعد سے ان کا تعلق ہے، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں. یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، تقریباً وہاں پر بے شمار عورتیں آئی سرزمین مکہ بچوں کو لینے کے لیے. سب اپنے اپنے سواریوں پر بیٹھ کر کے آئی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس جو سواری تھی، جو اونٹنی تھی، وہ لاغر تھی. کیونکہ قحط سالی کی وجہ سے سارے گھاس سوکھ چکے تھے، بلکہ حضرت حلیمہ کی بھی حالت یہ ہو چکی تھی کہ ان کے پستان میں دودھ بھی نہیں تھا کہ ان کا بچہ نوش کرے، ان کا بچہ پیے. اللہ اکبر. یہ بھی نکل پڑی سرزمین مکہ، لیکن چونکہ ان کی سواری کمزور تھی، یہ جلدی نہیں پہنچ پائی، اور ساری عورتیں پہلے آ کر کے امیر گھرانے کے بچوں کو لے کر کے چلی گئی. آخر میں حضرت حلیمہ آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی بچہ ہے ہی نہیں کہ جس کو گود لیا جائے. ہاں، ایک یتیم بچہ ہے، وہی ایک بچہ ہے، کسی نے اس کو لیا ہی نہیں ہے. کس کو کیا پتا تھا کہ یہ یتیم ہے، لیکن یہ کائنات کا دولہا ہے، یتیموں کا سہارا بن کر کے آیا ہے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے عبد المطلب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، لیکن ہم تم کو اتنی اجرت نہیں دے پائیں گے جتنی اور لوگ دیتے ہیں، اتنی اجرت نہیں دے پائیں گے. گئی دیکھنے کے لیے بچے کو. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں سو رہے تھے، آنکھیں بند تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ چاند اتر کر کے آمنہ کے گھر میں جھولے میں سو رہا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں جھولے میں گئی تو میں خوبصورتی پر فدا ہو گئی. اتنا حسین و جمیل بچہ. وہ پاگل عورتیں تھی جو لے کر کے نہیں گئی اس کو. یہ تو کائنات کا سب سے حسین بچہ ہے، ایسے خوبصورت بچہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. حضرت حلیمہ کہتی کہ میں نے اپنے ہاتھ کو محمد کے سینے پہ رکھا. 7 دن کا محمد، میرے مصطفیٰ کریم 7 دن کے. مسکرا اٹھے. عام طور پہ بچے روتے ہیں نا، تقریباً 2.5-3 مہینے تک تو مسکراہٹ بچوں کی پتہ ہی نہیں چلتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے. گویا کہ حلیمہ سعدیہ سے کہتے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے،
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اپنی مسکراہٹ کے ذریعے سے حلیمہ سعدیہ کو تسکین پہنچا رہے تھے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں آ چکا ہوں تم کو سکون پہنچانے کے لیے. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ بچے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے میں تو فدا ہو گئی. اتنا خوبصورت بچہ, میں نے سوچا چلو گود میں اٹھا لیتی ہوں. گود میں جیسے ہی میں نے اٹھائی, حلیمہ کو کیا پتا تھا کہ حلیمہ نے کائنات کو گود میں اٹھا لیا ہے. حلیمہ کو تھوڑی معلوم تھا. گود میں جیسے میں نے اپنے اس محمد کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگایا, اللہ نے میرے پستان میں دودھ کا نہر جاری فرما دیا. یہ بچپنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے کہ دودھ کا نہر جاری کر دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ساتھ میں آیا تھا, بھوک سے اس کی حالت خراب تھی. میں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کو دودھ پلایا تو انہوں نے داہنے جانب پہ دودھ پیا. آپ اگر ڈاکٹر کی ریسرچ سے معلوم کریں گے تو پتا چلے گا کہ داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے, بائیں پستان میں زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے وہ پستان منتخب کیا جس میں کم دودھ رہے اور زیادہ اپنے رضاعی بھائی کے لیے چھوڑ دیا. حضرت حلیمہ کہتی کہ میں نے بایاں پستان پیش کیا تو محمد میرا مصطفیٰ کریم اپنے رضائی بھائی کی جانب دیکھ رہا تھا. گویا کہ آتے ہی دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کسی کی حق تلفی نہیں کرنا. اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں تو دیوانہ ہو گئی. اتنی برکت, اتنی عظیم وسعت, اتنا خوبصورت بچہ, اب اجرت نہ بھی ملے تب بھی میں اس بچے کو لے کر کے جاؤں گی. وہ کہتی ہے چلو مکہ آئی ہوں تو کعبے کا طواف کر لیتی ہوں. گئی کعبے کا طواف کرنے کے لیے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں محمد کو لے کر کے, مصطفیٰ کریم کو لے کر کے کعبے کا طواف کر رہی تھی. حلیمہ کی اس عظیم سعادت پہ قربان, یہ عظیم سعادت دنیا کی کسی اور عورت کو نہیں ملی, یہ حلیمہ کو ملی. حضرت حلیمہ کہتی کہ میں کعبے کا طواف کر رہی تھی, میں خود دیکھ رہی ہوں, مجھے پتا ہی نہیں چل رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. میں جس طرف مصطفیٰ کریم کو لے کر کے جاتی کعبہ اسی جانب جھک جاتا, کعبہ اسی جانب جھک جاتا. یہاں تک کہ میں حجر اسود کے پاس گئی کہ حجر اسود کو چوم لوں, پھر پتہ نہیں کب موقع ملے کہ نہ ملے. قبیلہ بنو سعد جانا تھا, یہ تقریباً طائف کے ادھر ہے قبیلہ بنو سعد, وہاں جانا تھا اور کافی دوری, راستہ کافی دور تھا. تو چلو حجر اسود کو چوم لیتے ہیں, طواف کعبہ کر لیتے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی کہ میں نے سوچا کہ پہلے میں مصطفیٰ کریم کو حجر اسود کو چما دیتی ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے مصطفیٰ کریم کو آگے بڑھایا میں نے عجب منظر دیکھا, حجر اسود آگے بڑھ کر کے لب مصطفیٰ کو چوم رہا تھا, لب مصطفیٰ کو چوم رہا تھا. اب یہاں رک کر کے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز مکہ کو فتح فرمایا ہے, اللہ اکبر, آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا, تاریخ پڑھیں گے تو 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پتھروں کو نکال کر کے پھینک دیا, 2 پتھر محفوظ رہے, ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم, جس کے حوالے سے کلام مجید میں میرا رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب یہ دونوں پتھر کی حقیقت کیا ہے آپ اگر غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو آقا کائنات علیہ السلام کے جد امجد ہیں, دادا ہیں, یہ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اوپر کے حصے کو تعمیر کرنے کے لیے سہارے کی تو ضرورت پڑتی ہے نا. وہ اسی پتھر کے سہارے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے, اور اس پتھر کی ایک عظیم کرامت یہ تھی کہ کعبہ کی دیوار جتنی اونچی ہوتی پتھر خود بخود اونچا ہوتا ہوا چلا جاتا تھا. حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی دیوار کو تعمیر کر دیا تو میرے رب نے فرمایا ابراہیم کیا چاہیے, مانگ, کیا مانگتا ہے, اجرت چاہیے نا. حضرت ابراہیم اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, اے پروردگار عالم اس رسول کریم کے حوالے سے جن کی بشارت آدم نے دی, جن کی بشارت شیس نے دی, جن کی بشارت شعیب نے دی, جن کی بشارت صالح نے دی, جن کی بشارت سمود نے دی, جن کی بشارت اور کائنات کے عظیم انبیاء کرام نے دی, موسیٰ نے دی,
اے پروردگار عالم اس عظیم رسول کو میرے گھرانے میں پیدا فرما دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا جیسے ہی یہ دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے، اس پتھر نے نقش قدم ابراہیم کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حجر اسود در حقیقت یہ بتاتا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی نشانی ہے کہ مصطفیٰ کائنات میں نہیں آئے تھے۔ ان کے آمد سے قبل جب ان کے حوالے سے دعا کی جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کے قدم کو نقش کر لو، تاکہ دلیل بن جائے کہ میرا ابراہیم دعا کر رہا تھا میرے آنے والے محبوب کے لیے، اور میں نے نشانی کے طور پر اس کے قدم کو محفوظ کر دیا ہے۔ آج بھی محفوظ ہے، اور مقام اتنا عظیم، وہ 2 رکعت نماز ادا نہ کرو، آپ کا حج مقبول نہیں، عمرہ مقبول نہیں، نماز تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اللہ نے نشانی کے طور پر رکھی اور بتا دیا بندے کو کہ جب میرے نبی کی ولادت ہوگی تو خوشی ضرور منانا، میں اس کے بدلے میں تمہیں ضرور اجر دوں گا۔ اب وہ پتھر وہیں پر محفوظ ہے، اور اس کے علاوہ حجر اسود، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے پتھر، میں تجھے نہیں چومتا اگر میرا محبوب تجھے نہیں چومتا، میں اس لیے چوم رہا ہوں تجھے کیونکہ میرے محبوب نے تجھے چوما ہے۔ تو حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں اگر وہاں پر ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں وہاں پر ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ میں طواف خانہ کعبہ سے فارغ ہو کر کے مصطفیٰ کریم کو لے کر کے میں نکلی، وہ اونٹنی، وہ میری سواری جو کمزور تھی، جیسے ہی میرا بیٹا مصطفیٰ کریم اس پر بیٹھا، ایسا لگ رہا تھا اللہ نے اس میں قوت اور طاقت پیدا فرما دی ہے۔ میں تو بعد میں نکلی، لیکن مجھ سے پہلے جتنی عورتیں نکلی تھی، میری سواری کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میں ان ساروں سے آگے نکل کر کے چلی گئی۔ اب میں نے ایک اور عظیم واقعہ پڑھا جو بالکل ایک عجیب و غریب ہے، آپ نے شاید سنا نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں مصطفیٰ کریم کو لے کر کے جا رہی تھی، 4 یا 5 کنواری لڑکیاں ایک جگہ پہ غسل کر رہی تھی، وہ نہا رہی تھی ایک کنویں کے پاس۔ اس نے جب میرے بیٹے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگی، ہائے ہائے کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہائے ہائے ایسا لگ رہا ہے کہ چاند اتر کر کے زمین پر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کنواری لڑکیاں اپنے دل میں خواہش پیدا کرنے لگی، کاش ہم ماں بن جاتی اور اس بچے کو دودھ پلانے کا موقع مل جاتا۔ اللہ اکبر۔ وہ خواہش ہی کر رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اللہ نے ان کنواری بچیوں کو کے پستان میں دودھ کا نہر جاری فرما دیا، اور مصطفیٰ کریم حضرت حلیمہ کے گود سے اتر کر کے ان کنواری بچیوں کی گود میں جاتے ہیں اور دودھ کو نوش فرماتے ہیں، گویا کہ حلیمہ کو یہ کہتے ہیں، اے ماں حلیمہ یہ نہ سمجھنا کہ آپ مجھے پال رہے ہو، میں تو وہ ہوں، میرا رب اگر چاہے تو کنواری عورتوں کے پستان میں میرے لیے دودھ کا نہر جاری فرما دے۔ حلیمہ نہیں پالے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے حلیمہ کو پالا ہے۔ وہ تو کائنات کو پالنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے پھر میں وہاں سے نکل گئی اپنے قبیلے میں۔ اب حالات یہ تھے کہ روز بروز میرے گھر میں برکتیں شروع، میری وہ بکریاں جن کے پستان سوکھ چکے تھے، میرا محلہ قحط سالی کی وجہ سے گھاس سوکھ چکے تھے، مصطفیٰ کریم کا قدم کیا پڑ گیا، اللہ نے ہریالیاں پیدا فرما دی۔ ہمارے نبی بڑے عظیم ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے پھر حالات یہ تھے کہ میری بکریوں کو دیکھ کر کے دوسری عورتیں پریشان ہو جاتی تھی اور اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ تم لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو کہاں باندھتی ہو؟ دیکھو حلیمہ کی بکریاں، ایسا لگ رہا ہے کہ سارے گھاس اسی کی بکریوں کے لیے بنی ہیں۔
اتنا زیادہ دودھ تم بھی اپنی بکریوں کو وہی باندھو جہاں حلیمہ کی بکریاں باندھی ہوتی ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ کائنات کی برکت حلیمہ کے گھر میں موجود ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ برکت کو برکت دینے والا حلیمہ کے گھر میں موجود ہے. کائنات کا شہنشاہ حلیمہ کے گھر میں موجود ہے. اب حلیمہ کا گھر کوئی عام گھر نہیں تھا, بلکہ حلیمہ کا گھر جنت سے بھی افضل بن چکا تھا, چونکہ اس گھر میں محمد رسول اللہ موجود تھے, اللہ کے رسول موجود تھے, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے, امام الانبیاء موجود تھے, کائنات کے داتا موجود تھے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب تک تقریباً 2 سال وہاں پر رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی وہ کہتی کہ میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کرتی کہ بھیڑیے بھی بکریوں کے ساتھ گھاس چرا کرتے لیکن بکریوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے. گویا کہ یہ پیغام مل رہا تھا کہ اب انصاف کرنے والا آ چکا ہے. یہ صرف لوگوں کے مابین انصاف نہیں کرے گا, یہ جانوروں کے درمیان بھی انصاف کرے گا, یہ ہر کسی کو اس کا حقوق دلائے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اختصار کے ساتھ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں رہے. اس کے بعد 2 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد حضرت حلیمہ رونے لگی. ظاہر سی بات ہے, اس قدر برکتیں لے کر کے آئی اور آ کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی بڑی کرم نوازی ہوگی اگر کچھ ماہ میرے پاس اس بچے کو اور رہنے دیا جائے, مصطفیٰ کریم کو, محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زمین میں محمد اور آسمان میں احمد ہے. ویسے تو بے شمار نام ہے, بے شمار اسماء اللہ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا, بس ہر کوئی اپنے علم کے حساب سے وہ اسماء منتخب کر لے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے 1400 نام معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, 1400 نام. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے جتنے نام ہوں گے, جس کی جتنی صفاتیں ہوں گی, اس سے یہی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مقام بھی اتنا عظیم ہے. اور اللہ کے رسول کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی عظمت, ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو مقام رسول کو بیان کر سکے, کوئی قلم ہی نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی عظمت کو لکھ سکے, ایسی کوئی کتاب وجود میں آئی نہیں جو رسول اللہ کی عظمت کو صحیح طریقے سے بیان کر سکے. اسی لیے تو ہر کسی کو اپنے قلم کو توڑنا پڑا, اپنے الفاظ کو مکمل کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا خدا کے بعد سب سے عظیم مقام مصطفیٰ کریم کا ہے. ورنہ ساری تعریفوں کی حد ہو جاتی ہے لیکن مصطفیٰ کی عظمت کی حد نہیں ہوتی. تحریریں اپنی حدیں مکمل کر لیتی ہیں لیکن مصطفیٰ کی ثنا بیان نہیں کر سکتی. اللہ نے وہ عظیم مقام, وہ عظیم مرتبہ, آخری رسول, آخری پیغمبر, کائنات کا داتا, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے. اب اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک نبوت کا اعلان کیوں نہیں فرمایا. 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے, وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, اور وہ وقت بھی نہیں تھا. میں نے جمعہ کے بیان میں اس حوالے سے گفتگو کی ہے, بس صرف آپ کا ذہن وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے بعد نبی بنے, نہیں, وہ تو اس وقت نبی بنے جب کچھ تھا ہی نہیں, صرف میرا رب موجود تھا اور میرے مصطفیٰ موجود تھے. اللہ نے اس وقت اپنے مصطفیٰ کو نبوت عطا فرما دیا تھا. تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک نبوت کا جو اعلان نہیں فرمایا, اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ عرب کا ماحول ایسا تھا, اتنا پراگندہ, 550 سال کا عرصہ, یہ معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے. ان کے ماحول میں رہ کر کے پہلے ان کے حالات سے واقف ہونا تھا, ان کے اندر غلطیاں کیا ہیں, کون سی کمیاں ہیں. جب ساری غلطیاں معلوم پڑ گئی اور 40 سال کے بعد مصطفیٰ کریم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے, اس کے چند سالوں کے بعد آپ دیکھیں وہی لوگ جو کائنات کی انسانیت سے نکل چکے تھے وہ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گرتے ہیں اور عظیم انسان بن کر کے اس کائنات کے لیے ہادی بن کر کے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. صدیق اکبر کو دیکھ لو, فاروق اعظم کو دیکھ لو, عثمان غنی کو دیکھ لو, مولا علی کو دیکھ لو. یہ کون تھے جن کو کچھ پتا ہی نہیں تھا انسانیت کیا ہے. ان کو انسان بنایا ہے تو 40 سال گزار کر کے میرے آقا نے ان کو انسان بنایا ہے.
1,24,000 कम व बेश सहाबाए कराम इतने मुकम्मल अरसे में इस कायनात में वजूद में कैसे आए? क्योंकि 40 साल तक मेरे आका ने उनके मिजाज को समझा, उनके रहने के अंदाज को समझा, उनके चलने के अंदाज को समझा, उनकी गलतियों को जाना, उनकी गलतियों को परखा, और फिर वो जो गलतियां कर रहे थे उसकी इस्लाह कैसी करनी चाहिए, उसके हिसाब से अल्लाह के रसूल ने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान फरमाया है। अपनी इस्लाह कर ले वो लोग जो कहते हैं कि नबी बने, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे बताओ कौन ऐसा है जो बाद में नबी बना? 1,24,000 कमो बेश अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में किसी एक नबी के बारे में बता दो कि वे दुनिया में आने के बाद नबी बने। कोई नहीं है। तो तुमको तुम्हारा ही नबी नजर आता है जो 40 साल के बाद नबी बने? दिगर अंबिया कराम के हवाले से तो ये कलाम नहीं करते। सारे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नबी बनकर इस कायनात में आए, और जब मुस्तफा जाने रहमत आए तो 40 साल के बाद नबी बने। अल्लाह अकबर, ये तो सैयदुल अंबिया है। इनकी आमद से कबल अंबिया कराम सफे बांध करके उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो गए थे। अगर ये नबी नहीं थे तो अंबिया फिर सफे बांध करके उनका इस्तकबाल क्यों करते? आमिना के घर में क्यों आते? मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर सारे अंबिया कराम को नबूवत भी मिली है, रिसालत भी मिली है, तो आमिना के लाल के सदक़े में मिली है। ये हमारे और आपके नबी की शान है। उनके शान में कसीदे पढ़ने के लिए और भी वक्त दरकार है, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आज की जो रात है बहुत अजीम, मुतबर्रक और मुक़द्दस रात है। कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि उन्होंने फतावा रज़विया में लिखा है कि 8 तारीख को यौम विलादत है। मैं कहूँगा कि ये झूठी झूठी पोस्टें फैलाना तो पहली बात बंद करो, सही तरीके से किताब का मुताला करो। क्या फ़ायदा किसी की जानिब गलत इल्ज़ाम लगा करके? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने यह नहीं कहा कि 8 रबीउन नूर यौम विलादत है। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 26 जाकर के पढ़ लीजिएगा, सफ़ा नंबर 44, आगे पीछे सफ़हात हो सकते हैं उसके, लेकिन जिल्द नंबर 26 में जाकर के देख लीजिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु ने लिखा है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल को है, लेकिन चूंकि इख्तलाफ है तो आपने उसकी तरतीब यह बनाई कि जिस मुल्क में, जिस कंट्री में जो तारीख मुंतखब है उसी तारीख के हिसाब से कर लें। एशिया में, हिंदुस्तान में 12 रबीउन नूर ये तारीख मशहूर है, और फकीर के नजदीक भी यही तारीख मशहूर है। आला हज़रत लिखते हैं, हाँ इल्म हैअत के हिसाब से 8 रबीउल अव्वल, इल्म हैअत के हिसाब से 8 रबीउल अव्वल आप करार देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ये पूरा महीना तो रबीउन नूर ही का है ना, नबी की विलादत का महीना है। 8 और 12 को लेकर के क्यों पढ़े हो? ये देखो कि रबीउन नूर का महीना आ गया, खुशी मनाओ कि कायनात को इंसाफ देने वाला एक अजीम मुनसिफ यहां पर आ चुका है। आज अगर हम नमाज पढ़ते हैं, ये अल्लाह के रसूल का सदका है। माँ बाप का अदब अगर हमको पता चला तो किसने बताया? अल्लाह के रसूल ने बताया ना, कि बाप कौन होता है ये किसने बताया। और आज हम एक दूसरे का जो अदब करते हैं, इंसान बन करके जो जिंदगी गुजार रहे हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, सही तरीके से बैठ करके खाना खाते हैं, सुन्नत के मुताबिक पानी पीते हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं और परवरदिगार आलम को याद करते हैं, ये बताया किसने? ये कायनात के अजीम सरदार आमना के लाल ने तो हमें बताया है। आज हम मस्जिद में बैठे हैं, ये खूबसूरत मस्जिद, ये आलीशान मस्जिद, इतने सारे लोग यहां पर जमा हैं, एक दूसरे के हुकूक को समझते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक को समझते हैं। आखिर ये बताया किसने है? ये आमना के लाल ने तो बताया है। ये रबीउन नूर क्या, अगर हम सारे महीने को, पूरे 365 दिन भी इस तरह की महफिलें कायम करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहे तो सही मानों में हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया कि रब का पता उन्होंने हमें बता दिया है, वरना हम नहीं जानते थे अल्लाह है कौन। हम जिस कंट्री में है, जिस मुल्क में है, आप हालात पढ़े, तारीख पढ़े, हमारे मुल्क के क्या थे। यहां पर गैरों की तादाद ज्यादा थी, बल्कि वही थे। आज हमारे मुल्क में इस्लाम का झंडा अगर लहरा रहा है, यह आमना के लाल के सदके में लहरा रहा है।
آج اگر مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو آئے اس کائنات میں، آج یہ مسجدیں یا عالیشان عمارتیں ہمارے سامنے موجود نظر آ رہی ہیں، ان کے احسانات کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ اگر ہم سوچیں کہ 3 روزہ محفل قائم کر کے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، نہیں، ہم جب سے پیدا ہوں گے تب سے لے کر کے مرتے دم تک بھی اگر ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ بہت عظیم رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس ضرورت ہے ان کی سیرت کو اپنانے کی، ہر اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو، سیرت مصطفیٰ کو پڑھو، 40 سالہ عمر مبارک کو بھی پڑھو، اور اعلان نبوت کے بعد جو 23 برس کی عمر مبارک ہے اس کو بھی پڑھو، اور اللہ کے رسول کی پوری 63 سالہ زندگی کو اپنے نگاہوں کے سامنے کتاب کی طرح سجا لو، اور جب تم راستے میں نکلو تو کہنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ تو ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو پڑھنے کی۔ یہ 3 دن میں ان کے اوصاف کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، بس اللہ نے جو علم دیا میں نے اپنی حیثیت کے حساب سے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔